بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه السلام. بہت ہی ادب اور احترام کے قابل اسٹیج پر تشریف فرما مہمان اعظام ملتانی سماج کے ذمہ داران، طلباء، آئے ہوئے مہمان حضرات، خواتین، بہت دیر سے پروگرام آپ سن رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ایجوکیشن، علم اور شکشن کے اوپر توجہ دلانے کے لیے سماج میں ایجوکیشن کے تعلق سے بیداری اور جاگرکتا لانے کے لیے اس طرح کا پروگرام رکھا گیا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کل ہی ایک آدمی نے مجھے سوال کیا تھا کہ مولانا اگر کوئی آدمی انجینئر بنتا ہے، کوئی آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی آدمی سائنس میں ترقی کرتا ہے تو اس کے علم اور اس کے شکشن حاصل کرنے پر اس کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ تو یہ بات میں نے اس سے کہی کہ ایک بات سمجھو، دنیا کے اندر آنے والا کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو نہ اپنائے، ان کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ نہ بنا لے. اور آپ کی سیرت کو اس وقت تک آئیڈیل نہیں بنایا جا سکتا جب تک انسان کے اندر علم اور نالج اور شکشن نہ ہو. وہاں تک حضور کی زندگی پر چلنا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ پیدائش کے بعد سب سے پہلا درس اور سبق اگر کوئی دیا گیا ہے، امت کی جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے وہ شکشن ہے، علم ہے، ودیا ہے. اس کے بغیر انسان زندہ ہو کر بھی صرف یوں سمجھو کہ اس کی کوئی حرکت ہی نہیں ہے، صرف زندہ ہے. اس کی مثال اس ٹوائز کی طرح ہے، اس کھلونے کی طرح جو پلاسٹک کا بنا ہوا ہے. اگرچہ یہ زندہ ہے لیکن پھر بھی اس پلاسٹک کے کھلونے کی طرح ہے. اس کو مار دیا جاوے، پھینک دیا جاوے، دبا دیا جاوے، بغیر علم والے انسان کی ایسی ویلیو ہوا کرتی ہے. میں نے کہا سیرت کے اس باب کے بغیر انسان کامل انسان نہیں بن سکتا. تو اب بات سمجھو، کوئی طالب علم چاہے وہ گریجویشن کرتا ہو، سائنس پڑھتا ہو، کچھ بھی پڑھتا ہو، لیکن وہ علم اور ودیا اور ایجوکیشن کے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ میں یہ علم اور یہ ودیا اور یہ ایجوکیشن اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا، تاکہ میں پچھڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤں گا، تاکہ میں غریبوں کی مدد کر سکوں گا، تاکہ میں انسانوں کو سیدھا راستہ دکھا سکوں گا. اب وہ ایک منٹ بھی، ایک پل بھی اسکول کا ایک حرف اور ایک ورڈز پڑھے گا، اللہ اس پر تو ثواب عطا فرمائے. پتہ چلا اچھی نیت سے. اور جب اس علم کو، جس کو ہم دنیاوی علم کہتے ہیں، دین کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہی علم ہم کو ثواب بھی دلوائے گا، جیسا کہ سر نے کہا دنیا میں اچھی زندگی بھی دلوائے گا، اور اس علم کے ساتھ ساتھ اچھی دینی تربیت بھی ہوگی تو انسان قبر کے اندر بھی اچھی زندگی گزارے گا. اور امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے. میں اسکول میں 11ویں کلاس میں تھا. اچانک ہنگامی طور پر ایک سرکولر آیا کہ بھئی فلاں اسکول میں ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے اور ارجنٹ ایک بچے کو تیار کر کے بھیجنا ہے. اس کی ترتیب یہ تھی کہ عنوان اور ٹاپک ابھی نہیں دیا جائے گا، 24 گھنٹے پہلے، بیفور 24 آورس، 24 گھنٹے پہلے وہ ٹاپک وہاں پر لگے گا، اس کو لینا ہے اور 24 گھنٹے کے بعد آپ کو پرفارمنس کرنا ہے. سرکولر آیا، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. سر نے کہا تو وہ دے جانے، تو کرے لے جائے. سر آپ کا نہیں تھا وہ جواب، نہیں تو کری لے جانے، تو جانے ہوئے صاحب نے میں سرکولر آیا تو میں لاتا تو کری لے سکتے.
24 घंटे पहले स्कूल में गए, जहाँ पर प्रोग्राम था वहाँ बोर्ड के ऊपर टॉपिक लगा, टॉपिक लिखा और वहाँ तक तो शाम हो गई थी, असर मगरिब का टाइम हो गया, स्कूल छूट गई। मैं घर में गया और घर में जाने के बाद मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी, क्योंकि तालीम ये दी गई थी कि जो भी मुश्किल काम आए अल्लाह उसको नमाज की बरकत से आसान करते हैं। मैं नमाज पढ़ी, अल्लाह आप ही रहबरी करने वाले हैं, आप ही मदद करने वाले हैं। और जो कुछ मेरे पास आर्टिकल मवाद जो कुछ भी था उसकी मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। पहले तैयार करना था पूरा मजमून, उसके बाद उसको याद करना था। मजमून और आर्टिकल तैयार करते करते मुझे रात के 3 बज गए। रात के 3 बजे मैंने अपने एतबार से एक आर्टिकल तैयार कर लिया। घड़ी में देखा मैं तहज्जुद का टाइम हो गया है। फिर मैं अल्लाह के सामने सजदे में गिर गया कि अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह मैंने अपने एतबार से कोशिश की है, आप मेरी मदद करने वाले हैं। फजर की नमाज हुई, पूरी रात बेदारी में गई। स्कूल के अंदर गए, सन्ने का दायरे क्लास में बेसवा में प्रैक्टिस कर, मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। 12 बजे स्कूल में जाना था, 12 बजे कंपटीशन हुई। उससे पहले जब खाटकीवाड़ की पुरानी मस्जिद थी, मैंने वहाँ जाकर जोहर की नमाज पढ़ी। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह आप मेरी मदद फरमाइए। और वहाँ का कंपटीशन हुआ और उसके बाद मेरा भी नंबर आया। जैसी तैयारी मैंने करनी थी उसके मुताबिक जो टूटा फूटा बोलना था मैंने बोल दिया। तकरीबन 25 स्कूल के 40 बच्चे थे, 25 स्कूल या उससे ज्यादा स्कूल के 40 बच्चे थे, उसमें अव्वल नंबर अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। मैं बताना चाहता हूँ उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते जब हम दीन और दुनिया दोनों को साथ में लेकर नहीं चलेंगे।